الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ الانعام کی آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 تک کا مطالعہ کریں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم یہ کہہ دیا، بتا دیا کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور مجھے روک دیا گیا ہے شرک کرنے سے، اور اگر میں شرک کروں گا تو پھر میں اصل راہ سے ہٹ جاؤں گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی. اگر کوئی اب بھی کہتا ہے نا تو پھر وہ شیطان کا بھائی ہے، اس سے بچنا ہے آپ. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں ان آیات میں. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، نہایا کہتے ہیں رک جانا. جہاں سڑک بند ہوتی ہے نا وہاں بڑا بڑا لکھا ہوتا نہایا. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دے، کہہ دیجئے مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے. ختم. لا انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں ان کی بندگی کروں، تدعون من دون اللہ، الذین تدعون من دون اللہ، یعنی ان کی جن کی تم اللہ کے سوا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کی بندگی کرتے ہو. اللہ کی کرو تو ٹھیک ہے. کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا ان کی. کیونکہ یہ وہ ایک پرپوزل لے کے آئے تھے کفار مکہ اللہ کے رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جی انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے الہ کی، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں. کوئی ہمارا جھگڑا نہیں رہے گا، اتفاق سے افہام و تفہیم سے ہم چلتے رہیں گے. دیکھو نا، یعنی تو اللہ انہوں نے یہ شان نزول ہے ان آیات کا. تو اللہ نے کہا کہ کہہ دیجیے، وہ تو ہے ہی ہے نا. یہاں تو یہاں اور بالکل کلیئر کہا کہ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ، مجھے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے، اللہ نے روک دیا ہے. ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، مجھے روک دیا گیا ہے اس کی عبادت کرنے سے. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دے نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی. اہواءکم کا مطلب ہے خواہش، یعنی جو ان کی ڈسکریشن ہے، جو ان کی جو چاہت ہے، میں ان خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. قَدْ زَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قَدْ زَلَلْتُ، بے شک میں بہک جاؤں گا. قد کا پکی بات، ٹھکی بات، کوئی ڈاؤٹ نہیں بال برابر بھی. قد زللتُ، اگر میں ایسا کروں گا تو میں بہک جاؤں گا. اذا وما انا من المہتدین، اور اس وقت میں نہ رہوں گا ہدایت پانے والوں میں.
اس وقت میں نہ رہوں گا ہدایت پانے والا. اس لیے فرمایا نا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ مومن نہیں فوت ہوا. زنا کرتا ہوا فوت ہو گیا وہ مومن فوت نہیں ہوا. قتل کرتا ہوا مارا گیا وہ مومن فوت نہیں ہوا. جی شاپر وہ تو غلط بات ہے نا. وہ بھی وہ ظاہر ہے اس وقت وہ اس وقت اس جی جی گور پڑتا ہے. اچھا اس وقت جو ہے نا جی وہ بندہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا. اس وقت وہ مومن نہیں ہے. لہذا یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان کی بہترین حالت میں اس دنیا سے لے کے جائے. اب دیکھیں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں کسی اور کی زبانی نہیں. اللہ نے کہا کہہ دیجئے ان کو کہ اگر میں بھی یہ کروں گا یہ کام تو میں ہدایت پہ نہیں رہوں گا. آگے فرمایا قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ. قل انی علی بینات من ربی، کہہ دے بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. یعنی تو کہہ دے مجھ کو میرے رب کی شہادت پہنچی، یعنی کوئی دلیل یا شہادت پہنچی ہے میرے. یہ قرآن کوئی چھوٹی شہادت ہے، کوئی چھوٹی دلیل ہے. یہ اللہ کا فرشتہ آتا تھا، اللہ کا کلام لے کے آتا تھا. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور جھٹلاتے ہو تم اس کو. تم اسی کو جھٹلاتے ہو، نہیں مانتے کہ کسی انسان کے لکھا ہوا ہے. کسی جن سے لکھوا لیتے ہیں جی، کسی انسان سے لکھوا لیتے ہیں جی، کہیں سے لکھوا لیتے ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں. کہتے نہیں جی اوروں سے لکھوا لیتے ہیں. کوئی اس نے بندہ پکڑا ہوا ہے. کبھی کہتے تھے جنوں سے لکھوا لیتے ہیں، کوئی جن آتا ہے. قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ، تو کہہ دے مجھ کو میرے رب کی شہادت پہنچی اور تم نے اس کو جھٹلایا. ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کی تم عجلت کہتے ہو کہ جلدی سے وہ کرو. وہ جو اللہ کے رسول کہتے تھے نا کہ پھر جو ہے عذاب آ جائے گا یا قیامت کو یہ ہوگا، تو وہ کہتے تھے کہاں ہے وہ. ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے جس کی تم عجلت دکھا رہے ہو، جس کی تم کہتے ہو جلدی لے ہو عذاب، یا مطلب ہے کوئی ایسا کوئی معاملہ کر دو. میرے پاس وہ نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جب کسی کو عذاب دے دے، عذاب کو بھیج دے یا مؤخر کر دے. عذاب کا کہہ کے بھی اللہ مؤخر کر دیتے ہیں. اگر قوم جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے لگ جائے تو اللہ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی تو اپنی مشیت ہے نا. وہ تو کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان الحکم الا للہ، اور اس کا حکم جو ہے وہ یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ اپنی مرضی سے جو کرتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، یعنی یہ صرف اللہ کا حکم ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، بیان کرتا ہے وہ سچ. یقص الحق، بیان کرنا، قصے سے قصص سے بیان کرنا، قصص کا مطلب بیان کرنا. یقص الحق، وہ سچ اور حق بیان کرتا ہے، اور جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے.
ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، مطلب وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تو وہ بڑی یعنی برے لوگ ہیں، بڑے ہی خسارے والے لوگ۔ اور پھر یہاں یہ بھی مٹھ مار دیا گیا نا کہ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کی نہ ذات میں کوئی شامل ہے نہ صفات میں کوئی شامل ہے، وہ یکتا ہے اور ایک ہے، اس کو نہ کسی لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ یکتا ہے، اللہ ہے نا، رب ہے، وہ نہ کھانے پینے کا محتاج ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ الا لہ الحکم، بے شک حکم اسی کا چلتا ہے، حکم جو ہے وہ اسی کا ہے۔ اور ایک جو اور جگہ فرمایا کہ یتبع الحق فیما یحکم بہ، اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، ناحق نہیں ہوتا اللہ کا فیصلہ۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے اگر ہوتا میرے پاس عذاب کی قوت اور طاقت، میرے پاس ہوتی، اللہ نے مجھے دی ہوتی تو یہ کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہمارے تمہارے درمیان، اور میں اس کو تمہاری مرضی کے مطابق جو تم مانگتے ہو بار بار میں کر چکا ہوتا، میں فیصلہ کر چکا ہوتا۔ لقضی الامر کا مطلب ہے کہ البتہ یہ جھگڑا جو ہے طے ہو چکا ہوتا، مطلب ہے جو فیصلہ اس کا ہو چکا ہوتا تمہارے اور میرے درمیان، ہمارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ سے بہتر ظالموں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تو ظالموں کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں نا، طائف میں اللہ کے رسول مقبوس وسلم کو کتنی تکالیف دی گئیں، کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول مقبوس وسلم نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں کی تکلیفیں ایک طرف، میرا طائف کا سفر ایک طرف۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ جو ہے نا جی بے ہوش ہو کے گر گئے، اور آپ کے نالین مبارک جو ہیں ان میں خون جم گیا، اور جب خادم اٹھا کے ان کو وہ باغ میں لے کے گیا، طائف کے آؤٹ سکرٹس میں جو باغ تھا اناروں کا، وہاں پہ وہ جوتی اتارنے کی کوشش کرتا تھا، جوتی نہیں اترتی تھی، اتنا خون تھا۔ وہ کرسچن تھا، اس باغ کا جو مالی تھا، اس نے دیکھا کہ اتنی بزرگ شخصیت ہے، وہ دوڑا گیا، انار کا جوس نکال کے لایا ایک پیالہ، اللہ کے رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم پیش۔ وہاں پہ فرشتہ آتا ہے، آتا اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو، طائف جو کی وادی نا ان پہاڑوں کے درمیان ہے، ان دونوں پہاڑوں کو میں جو ہے نا آپس میں ملا دوں، اور ان ملیا میٹ ہو جائے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ نہیں، مجھے ان کی اولادوں سے جو ہے توقع ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور آج طائف جا کے دیکھیں آپ، ماشاءاللہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے، اور موحد لوگ ہیں، اللہ کی توحید والے، ذرا آپ کو شرک نہیں نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سورۃ طلاق میں فرمایا گیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کو اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اس میں بھی
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اپنے علم سے اللہ کو ہر چیز کا علم، ہر چیز کی خبر ہے. اور آگے فرمایا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وَعِندَهُ، اور اس کے پاس مفاتیح الغیب، اس کے پاس چابیاں، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. مفاتیح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسی کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہیں، اسی کے پاس ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ خشکیوں پر بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور پانیوں میں بھی ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے دریا ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے نہر ہو، چاہے کھالا ہو، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. آگے سنیں، پھر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں گرتا، تو ہم کہتے تھے یہ کیا بات ہے یار، کس طرح یہ ہو سکتا ہے. اللہ نے فرما دیا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر. ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اس کے امر کے بغیر نہیں گرتا، ایک پتا. إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ کہ اس کو جانتا ہے وہ. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یا زمین کے اندھیروں میں جب کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ گندم کا ہے، چاہے وہ چاول کا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کو پتہ ہے. اور اس کو پھر وہ اتنی خوراک دیتا ہے، اتنا اس کو فاسفیٹ دیتا ہے، اتنا اس کو کیلشیم دیتا ہے، اتنا اس کو سالٹس دیتا ہے، اتنی پوٹیشیم دیتا ہے جتنی اس کو ریکوائرڈ ہے. آم کا پودا ہے تو اس کو الگ سے مل رہا ہے، اگر کوئی کنو کا ہے تو اس کو الگ سے مل رہا ہے، جامن کا ہے تو اس کو الگ سے مل رہا ہے. اور وہ ریکوائرڈ، وہ چیز، اور اتنی جتنی اس کو چاہیے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، یعنی کوئی سوکھی چیز یا ہری چیز، ہر چیز کا علم اللہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے. یعنی کتاب مبین کا کیا مطلب ہے؟ لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں اللہ پاک نے ہر چیز کا علم لکھ کے رکھا ہوا ہے، وہ پہلے سے لکھ دیا ہے ہر چیز کا. قیامت تک جو آنے والے حالات کا، معاملات کا، وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں، ایک نہیں ہے. کہ خزانے غیب کے ایک نہیں ہیں، 5 ہیں. وہ کیا ہیں؟ دسو رانا صاحب، تسی دسو. مفاتیح الغیب، اللہ نے خزانے، ہاں وہ اللہ کے پاس ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں؟ نہیں بیبا نہیں، 5 خزانے. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ ایک تو قیامت کا علم ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی نبی کو، رسول کو، کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. بارش کا بھی آپ کی بعض دفعہ فور کاسٹ غلط ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں 80% بارش ہوتی نہیں، آج جی بالکل مطلع صاف رہے گا، بارش ہو جاتی. بچہ ماں کے پیٹ میں، جی وہی میں، رحم مادر میں جو بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کرا لیتے ہیں، منڈا یہ ہو رہا ہے، منڈا بچی ہو جائے گی. ہاں جی. اور بعض دفعہ کہتے ہیں بچی اللہ اس کو بچہ بنا دیتا ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے. آئندہ آنے والے واقعات، پیش آنے والے معاملات. اب دیکھو نا،
ایک زید کو نہیں پتا، وہ یہاں سے جا رہا لاہور کہ راستے میں بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، اس کو تو نہیں پتا، تو تیار ہو کے جا رہا ہے، گڈی شڈی ہر چیز ٹھیک ہے، بریکاں بھی ٹھیک ہے، کیا ہو جانا ہے، اور موت کب آئے گی، موت کب آئے گی۔ کتنے بھی بڑے تسی پہنچے بزرگ بن جائے، اللہ دی جب تک اللہ نہ دسے، وہ الگ بات ہے، اللہ کسی کو کوئی ایسے طریقے سے اللہ بعض دفعہ بتا بھی دیتا ہے، لیکن اس کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، اگر وہ نہ بتائے کسی کو تو کسی کو نہیں۔ نہیں، کوئی بھی ہو، سپاہی ہو یا کچھ ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، اللہ جب تک نہ بتائے نہیں پتہ لگ سکتا۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، تو اللہ کے پاس ہے کہ کب کسی نے مرنا ہے، کس زیرو نے کب دنیا سے اٹھ جانا ہے، اللہ کسی کو بتا دے، ہاں وہ الگ بات ہے، جی جی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ جیسے ایک بات ہے، مطلب میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت دیندار تھیں، تہجد سے انہوں نے دن کا آغاز کرنا، سارا دن نمازیں، ذکر، اذکار، یہ وہ روزے جو بھی، اب بھی وہ روزے رکھ لیتی تھیں، اب بھی وہ صورتحال۔ تو یہ بتایا 2-3 دن پہلے کہ تمہارے والد صاحب آئے ہیں، دو دن مجھے خواب میں کہا ہے کہ اب آ جاؤ، مطلب 1-2 دن پہلے فوت ہونے سے۔ تو اس طرح اللہ کسی کو انفارم کر دے تو الگ بات، ورنہ کسی کو نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ جرحتم، دیکھو یہ میم آ گئی، پھر آگے با بھی آ گئی، تو یہ میم کے اوپر میم لگانے کی ضرورت نہیں، جرحتم بالنہار۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، یتوفاکم باللیل، جو آپ کو رات کو فوت کر دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت، وفات صغریٰ، چھوٹی موت۔ اس وقت آپ کو نہیں پتا، آپ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی چل رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، بعض آ کے سوئے ہیں، ان کے گھر میں چوری بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلتا، اچھا یار چوری ہو گئی، کچھ اور معاملہ ہو گیا، بالکل سویا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کے سرانے سے پیسے لے جاتے ہیں لوگ، سویا ہوا ہے، ہاں جی۔ تو هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو تم کرتے ہو دن میں، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لَيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر بھیج دیتا ہے تم کو، یعنی جیسے ہی دن چڑھتا ہے اللہ نے جتنا سلانا ہوتا ہے سلا دیتا ہے، اور بعد میں بندہ اٹھ پڑتا ہے، اچھا ہاں یار اچھا بڑا ٹائم ہو گیا، تو اللہ پھر وہ دوبارہ ایک قسم کا اس روح کو پلٹاتا ہے، کیونکہ یہ وفات صغریٰ ہے، اس وقت کے بعد پھر وہ دوبارہ انسان چکنا ہو جاتا ہے اسی طرح۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھنا ضرور چاہیے، بہت فائدے ہیں اس کے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ واپس کیوں بھیجتے ہیں؟ ورنہ وہاں وفات ہو گئی، صغریٰ ہے، چلو یار مر گیا بندہ، کبریٰ ہی ہو جائے، نہیں، اللہ نے جتنا عرصہ الا رحمتم منا و متاعً الی حین، جتنا عرصہ اللہ نے اس کو وقت دیا ہوا ہے نا، وہ پورا کرانا ہے۔
جب ملاقات طے ہے اس وقت اس کو پھر اٹھانا ہے، اس وقت وفات کبریٰ ہوگی، اور پھر بھی سونا ہے، اور پھر اللہ نے اٹھانا ہے۔ یہ دیکھ لیں پروسیس جی۔ وہ پھر عالم برزخ میں سویا رہے گا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال سوتا ہے، کتنا سوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ سب کو اٹھائے، سب کو زندہ کریں گے، اور وہ ایک میدان کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے اٹھ کے، اور کہیں گے وہ ہمارے مرکزوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو اس کو فرشتے کہیں گے کہ جو نبیوں نے رسولوں نے تم سے وعدہ کیا تھا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم کہتے تھے کہ اگر تم سچے تو وہ لے آؤ، یہ وہی وعدہ ہے، وہی وعدہ وفا ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی مرنے کے بعد،